کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان یہ بھی فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت بالکل کہیں سے لب کشائی کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہمارے بیچ ہمارے بڑے مشفق مربی کرم فرما، جن کی محبت، جن کی شفقت ہم شعراء یا یوں کہیے کہ ہم ناچیز طالب علم کو اکثر ان کے غائبانے میں بھی اور ان کے سامنے بھی ملا کرتی ہے۔ وہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، بہت بھاری بھرکم ذمہ داری بھی ان کے کندھے پہ گردان کر رہی ہے، لہذا اس وقت کی قلت دامن گیر بھی ہے اور میرے لیے نامناسب بات بھی ہے۔ اس لیے میں صرف اور صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں نے جو ایک رشتہ، جس رشتے کو ہم رشتے ازدواجیت کہتے ہیں، جس رشتے کو ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں، چاہے دنیا اس رشتے کو نامناسب طور پہ اختیار اور بیان کیے ہوں، مغربی تہذیب و تمدن نے اس رشتے کو چاہے کس طرح سے نام دیے ہوں، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے، اس کی گہرائی و گہرائی میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو کس قدر عظیم اس میں برکت رکھی ہے، کتنی فضیلت ہے نکاح کی، وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو نکاح کی دولت سے مالا مال ہوا ہوگا۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا، اور جب پھر آدھا ایمان مکمل ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ آنکھیں بھی ان کی گردش نہیں کرتی، غلط چیزوں سے ان کی آنکھیں بھی محفوظ ہوا کرتی ہیں، ان کے دلوں کے مراسم بھی غلط چیزوں کے سوچنے سے، افکار اور اذہان بھی اس طرح کی غلط باتوں کے سوچنے سے اور غلط چیزوں کے سوچنے سے ان کے اذہان اور ان کے افکار بھی بالکل معاف ہو جاتی ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی دولت دی ہے، اور آج ہمارے بڑے بھائی جناب اختر منصوری صاحب، آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نکاح کے موقع پر جہاں ایک سنت کی ادائیگی ہو رہی ہو، وہ سنت جو سارے نبیوں نے اس سنت پر عمل کیا ہو، اور ایسا نہیں کوئی اگر وقت کا دہریہ قائم، کوئی اگر وقت کا دہریہ آتا ہے اور وہ یہ چیلنج کرتا، چاہے عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے مجوسی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، یا کوئی اور فسطائی طاقتیں ہو، وہ اگر اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے یا اپنے لٹریچر، اپنے رسالے میں یا جرائد میں لکھتا ہے کہ نکاح سے آپس کے محبت نہیں قائم ہوتے، بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے سے آپس کے محبت قائم ہوتے ہیں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اپنے گرنتھوں کے مطالعے نہیں کیے، آپ نے اپنی پستکوں کی مطالعے نہیں کیے، آپ کی جو دھارمک کتابیں تھیں، جو مذہبی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں چار، اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنی کتابیں آئی ہیں، سبھی کتابوں میں نکاح کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حالانکہ بہت قریب کی بات ہے جس کے بارے میں ابھی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب شاید اس پر روشنی ڈالیں گے، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنے آیا، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں بھائی اختر منصوری کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ نکاح کے موقع سے اکثر و بیشتر ہم رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے، طرح طرح کے بدعت و خرافات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم سنتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سنتوں کا ہم جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جب
جب نکاح کی باری ہوتی ہے ہمارے اور آپ کی جب شادی ہوتی ہے بارات کا رسم ہوتا ہے، پھر بارات کے رسم میں نہ جانے کون کون طرح کے ہندوانہ رسم ہوتا ہے جو آپ کے مذہب میں ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ نکاح ایک سادگی سے ہونا چاہیے، نکاح کو بہت آسان کرنا چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی نے، ہمارے کلچر نے، ہم مسلمانوں نے نکاح کو اس قدر مشکل کر دیا، اتنا مشکل کام بنا دیا کہ آج زنا آسان ہو گیا، زنا کا بازار گرم ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے 3 اہم علامتیں ہوں گی۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، پھر دوسری آپ نے فرمائی دوسری علامت یہ ہوگی کہ زنا کا بازار گرم ہو جائے گا، نکاح کو لوگ مشکل عمل بنا دیں گے۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ حرم خوری کی طرف بہت بھاگیں گے، حلال خوری ان کی مقدر نہیں ہوگی، انہیں راست نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا وقت ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بھائی اختر منصوری صاحب گھبرا رہے تھے، مفتی سعد النجیب صاحب جیسی اللہ والی شخصیت جس کو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے جو مصداق ہیں، جن کا چہرہ دمکتا وہ چمکتا، جن کے چہرے کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں چار لوگ ایسے ہیں اللہ والوں کے شکل کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ چاہے دل کے اعتبار سے کتنے مریض کیوں نہ ہو، آپ دل کے اعتبار سے آپ کا دل چاہے کتنا زنگآلود کیوں نہ ہو، لیکن اللہ والوں کی مجلس جب آپ کو ملتی ہے، اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یاد رکھنا تمہیں دنیا میں طرح طرح کی دکانیں مل جائیں گی، تمہیں زیورات کی دکانیں مل جائیں گی، تمہیں اچھے ملبوسات کی دکانیں مل جائیں گی، تمہیں رنگ برنگے کپڑے کی دکانیں مل جائیں گی، کھانے کے اچھے آئٹم کی دکانیں مل جائیں گی، لیکن یاد رکھنا ایک دکان ایسی ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملنے والی، وہ دکان اگر ملے گی تو خانقاہوں میں ملے گی، وہ دکان اگر ملے گی اللہ والوں کی مجلس میں ملے گی۔ آئیے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ والوں سے اپنا رشتے کو مربوط کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ یہ کہہ کے جاتے ہیں، بھائی منصور صاحب، بھائی اختر منصوری صاحب نے یہ عزم کیا، یہ وعدہ کیا ہم لوگوں کے سامنے کہ انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ مفتی معروف راہی صاحب، مفتی سعد النجیب صاحب، الیکشن لڑنا ہمارے لیے اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم اس سے جاہ و جلال خریدیں گے، الیکشن لڑنا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ میں بنگلے خریدوں گا، میں گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدوں گا، میں پلاٹ پہ پلاٹ خریدوں گا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سیوا کے لیے کھڑا رہوں گا، میں لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑا رہوں گا، میں عدالت قائم کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں سرپنچ پد کے لیے امیدوار ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ آپ کا ایک پتر ہے، آپ کا ایک لال ہے، آپ کا ایک لاڈلا ہے جو خدمت خلق کے ارادے سے سرپنچ کے اس امیدواری کو اس انتخاب میں آنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان کو بھیجے بنائیں گے، انشاءاللہ بنائے بھی جائیں انشاءاللہ۔ بھائی اختر منصوری صاحب آج دینی مجلس سجائے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ بھی آپ سے کہتے ہیں کہ جب اپنا قائد تیار ہوتا ہے، جب اپنا رہبر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا ہماری بے بسی کو، ہماری کمزوری کو، ہماری ذوق و للالت کی آواز کو بے باکی سے اٹھانے والا ہمارا خونی بھائی ہوتا ہے۔ آپ دوسروں پہ بلیو کریں گے، آپ دوسروں پہ بھروسہ کریں گے، لیکن آپ کا جو لاڈلا ہوگا، آپ کا جو لال ہوگا، وہ آپ کے لیے زیادہ کھڑا ہوگا۔ اس کا میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں چونکہ نکاح کی مجلس تھی، نکاح کی مجلس کی مناسبت سے نعتیہ مشاعرہ کا پروگرام، پاک مبارکباد کے مستحق اختر بھائی بھی اور آپ سب بھی ہیں، کیونکہ موسم بالکل ناسازگار تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بارش بہت زور و شور سے ہوگی، پانی بھی جگہ جگہ بھر چکے تھے، لوگوں کے آنے کے امکانات کم ہو گئے، لیکن باوجود اس کے یہ آپ کے ایمان کی چنگاری ہے،
یہ آپ کے ایمان کی حالت ہے، یہ آپ کے ایمان کی گرمی ہے کہ آپ نے اس عاشق رسول کو، اس عاشق رسول کی مجلس میں آ کر گویا یہ ثبوت دیا کہ ابھی میرے پاس ایمان زندہ ہے۔ وقت کے ظالم چاہے کتنے مجھ پہ ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑ دے، انشاءاللہ جب تک میرے پاس ایمان کی دولت ہے کوئی مجھے ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ ہم آپ سے صرف آخری بات یہی کہیں گے کہ نکاح کی مجلس سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پڑھی، ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے دوستو آپ سب بتائیے، اکثر نوجوان ہیں، نوجوانوں کی عمریں ہو جاتی، کچھ لوگ تو یہ کہتے کہ بھائی ابھی یہ پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ارے آپ کب پیر پہ کھڑے ہوں گے؟ دلی ٹہلنے کے لیے، پنجاب ٹہلنے کے لیے، نئے نئے جوڑے خریدنے کے لیے، اس پارکی کی پینٹ جو 2500 3000 روپے کی رقم ہوتی، اس پینٹ کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوتے، لیکن کیا آپ کے پاس نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے؟ آپ شادی نہیں کرتے ہو، اسی لیے سماج میں خلفشار ہوتا ہے، اسی لیے سماج میں برائیاں ہوتی ہیں۔ ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مفتی سعد النجیب صاحب اپنی تقریر میں اکثر اس بات کو مثال میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ایمان تو قبول کروں گا لیکن مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا شخص ہے، ایمان بھی قبول کرنا چاہتا اور زنا کی اجازت بھی مانگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اوپر کچھ شرائط رکھتا ہوں، کیا تم ان شرائط کو منظور کرتے ہو؟ اس شرائط کی پاسداری کرو گے، اس شرائط پر عمل کرو گے؟ اس بندے نے کہا ہاں میں عمل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں تمہیں زنا کی اجازت دیتا ہوں، لیکن تم زنا اس لڑکی سے نہ کرنا، تم زنا ان 4 عورتوں سے نہ کرنا، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو۔ اس شخص نے کہا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ جال میں پھنسا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا اے وہ شخص بتاؤ تو صحیح، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم اس کا کیا حشر کرو گے؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے تم اس کا کیا حشر کرو گے؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے تم اس کا کیا حشر کرو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بلاکار کرے تم اس کا کیا حشر کرو گے؟ اس شخص نے کہا میں اس کے کیمے بنا دوں گا، میں اس کے کچوکے نکال دوں گا۔